کلپ نمبر 1401۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ زخرف کی آیت نمبر 9 سے 11 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ۔ ترجمہ، اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کس نے بنائے تو ضرور کہیں گے انہیں عزت والے، علم والے نے بنایا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم، اور اگر تم ان سے پوچھو، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ ان مشرکین سے پوچھے کہ آسمان اور زمین کس نے بنائے ہیں تو وہ ضرور اقرار کریں گے کہ آسمان اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور وہ یہ بھی اقرار کریں گے کہ اللہ تعالیٰ عزت و علم والا ہے۔ اس اقرار کے باوجود ان کا بتوں کی عبادت کرنا اور دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرنا کیسی انتہا درجے کی جہالت ہے۔ الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون۔ ترجمہ، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا کیا اور تمہارے لیے اس میں راستے بنائے تاکہ تم راہ پاؤ۔ الذي جعل لكم الأرض مهدا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا کیا۔ اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے اظہار کے لیے اپنی مصنوعات کا ذکر فرمایا اور اپنے اوصاف و شان کا اظہار کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ عزت و علم والا اللہ عز و جل وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا جو کہ پھیلاوے اور ٹھہرے ہونے میں بستر کی طرح ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اسے متحرک بنا دیتا، لیکن اس صورت میں کوئی چیز اس پر نہ ٹھہرتی اور زمین سے نفع اٹھانا ممکن نہ رہتا، تو یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے زمین کو ہموار اور ساکن بنایا، اور اس نے تمہارے لیے زمین میں راستے بنائے تاکہ تم دینی اور دنیاوی امور کے لیے سفر کے دوران اپنی منزل تک پہنچنے کی راہ پاؤ۔ اور اگر وہ چاہتا تو زمین کو اس طرح بند بنا دیتا کہ اس میں کوئی راستہ ہی نہ چھوڑتا۔ اگر ایسا ہو جاتا تو اس صورت میں تمہارے لیے سفر کرنا ہی ممکن نہ رہتا، جیسا کہ بعض جگہ پہاڑ ہونے کی وجہ سے راستہ بند ہو جاتا ہے اور زمینی سفر ممکن نہیں رہتا۔ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ۔ ترجمہ، اور وہ جس نے ایک اندازے سے آسمان سے پانی اتارا تو ہم نے اس سے ایک مردہ شہر کو زندہ فرما دیا، یوں ہی تم نکالے جاؤ گے۔ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور وہ جس نے ایک اندازے سے آسمان سے پانی اتارا۔ ارشاد فرمایا کہ عزت و علم والا اللہ عز و جل وہی ہے جس نے تمہاری حاجتوں کی مقدار ایک اندازے سے آسمان سے پانی اتارا۔ وہ نہ اتنا کم ہے کہ اس سے تمہاری حاجتیں پوری نہ ہوں، اور نہ اتنا زیادہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی طرح تمہیں ہلاک کر دے۔ ہم نے اس بارش سے نباتات سے خالی ایک شہر کو سرسبز فرما دیا، اور جس طرح بارش سے مردہ شہر کو زندہ فرمایا، یوں ہی تم اپنی قبروں سے زندہ کر کے نکالے جاؤ گے، کیونکہ جو زمین کو بنجر ہو جانے کے بعد پانی کے ذریعے دوبارہ سرسبز و شاداب کرنے پر قادر ہے، تو وہ مخلوق کو اس کی موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔